شکوہ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی. کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی, کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی. کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے, منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے. شکوہ کے 10ویں بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ, ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. یہی تو وہ امت ہے جس نے صرف تجھ سے محبت کی, تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, دین حق کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے اور باطل کو دنیا سے مٹانے کے لیے جنگیں لڑیں. مسلمانوں کی انہی کامیابیوں کی بدولت دنیا میں دین اسلام کا جھنڈا بلند ہوا. ہماری ہی تکبیروں سے دنیا کی سوئی ہوئی قومیں بیدار ہوئیں. جب دنیا میں اسلام دین حق کے طور پر قبول کیا جانے لگا, جب لوگوں کو یہ سمجھ آنے لگا کہ سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے, جب دنیا سے کفر, شرک اور باطل کا صفایا ہونے لگا, تو پھر بتوں اور مخلوق خداوندوں کی شامت آ گئی. جواب شکوہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا, تو غریب زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا, تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا, تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا, تو غریب عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے, زندہ ہے ملت بیدا غربا کے دم سے. جواب شکوہ کے 15ویں بند میں مسلمانوں کے ماضی یعنی گزرے زمانے اور موجودہ حالات کا موازنہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ گزرے زمانے میں مسلمانوں میں پوری طرح اتحاد تھا. مسلمان ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے شریک ہوا کرتے تھے. مسلمانوں کا صرف ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا, یعنی اللہ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. اسی ایک مقصد نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا تھا. مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کے مال و دولت کی چاہت نہیں تھی. دین اسلام کے لیے مسلمان اپنا تن من اور دھن سب کچھ داو پر لگا دیتے تھے. لیکن آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے. آج کے مسلمان کے دل میں وہ اخلاص نہیں رہا جیسا پہلے ہوا کرتا تھا. اپنے محلوں کی مساجد میں دیکھیں تو صاف سمجھ آ جائے گا کہ آج ہماری مسجدیں صرف غریبوں سے آباد ہیں. امیر مسلمان کم ہی مساجد میں نظر آتے ہیں. آج روزے کو بھی زحمت تصور کیا جا رہا ہے. امیر اور تاجر طبقے کی اکثریت روزے کو زحمت تصور کرتی ہے, لیکن رمضان کے مہینے کو پیسہ کمانے کا, منافع کمانے کا مہینہ مانتی ہے. ماہ رمضان آتے ہی ضروری اشیاء کی قیمتیں آسمان چھونے لگتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امیر لوگ دولت کے نشے میں ڈوبے ہوئے اللہ سے غافل ہو گئے ہیں, اور دین اسلام کا بول بالا صرف غریبوں کے دم سے ہے.